آل عمران کی دو آیتیں اکثر علماء پڑھتے رہتے ہیں، میں نے بھی ان کے تتبع میں انہی کو تلاوت کیا ہے، اس لیے تلاوت کیا ہے کہ اس سے شان مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ میثاق اس مقام پر مضاف ہے، النبیین اس جگہ پر مضاف الیہ ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یہاں پر یہ حالت جری ہے، اس کے اوپر الف لام کا اضافہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دامن میں استغراق رکھتا ہے۔ استغراق رکھنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کے جو افراد ہوتے ہیں ان سب کو ایک ہی لڑی میں پرو لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے شعبے کا کوئی ایک فرد بھی اس عہد و پیمان سے باہر نہیں۔ ذرا توجہ مولیہ اناس فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ آیت ہی سمجھنے والی یہی تقریر ہے۔ شاید آپ سمجھے ہوئے اس کا ترجمہ کریں پھر بعد میں تقریر ہوگی، یہی تقریر ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہی تقریر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے۔ ابھی نبی لبادہ بشریت میں ظاہری شکل میں دنیا میں تشریف نہیں لایا، اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کیا۔ اب ذرا غور طلب بات ہے کہ ابھی ہستی آئی نہیں، اس کے آنے کے اعلانات بھی پہلے ہو رہے ہیں، اور اس کی آمد پر اس شعبے کے جو بڑے بڑے افراد ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے ان کو پہلے بتائی جا رہی ہے، اور اس آنے والی ہستی کا مقام اور منصب بھی برملا طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں نبوت سے مالا مال کروں، جب میں تمہیں حکمت و دانائی سے مالا مال کروں، اور تمہاری اس نبوت، دانائی اور حکمت اور کتابوں کا اتنا پرچار ہو کہ زمانے میں تمہارے نام کے ڈنکے بجنے لگے، چار دانگے عالم میں تمہاری شہرت ہو جائے، اور تمہیں مانے بغیر کسی ایک بندے کی رسائی رب تک نہ ہو سکے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے الفاظ کی، تمہارا مرتبہ اتنا ہو کہ زمانے میں تمہیں اتنی شہرت ملی ہو، چار دانگے عالم میں تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہارے نام کے کلمے پڑے جا رہے ہیں، جس کسی کو بھی اللہ کی رسائی مقصود ہو وہ بغیر تمہارے مانے کسی کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اللہ کا جو انعام ملے کسی کو وہ تمہارے توسل کے بغیر اس کی زندگی کا حصہ نہ ہو سکے۔ جو اللہ تک رسائی پانا چاہے وہ بغیر تمہارے واسطے کے رب تک رسائی حاصل نہ کر سکتا۔ ایسی حالت میں
جب تمہارا شہرہ ہو چکا ہو، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے، تمہاری عظمت کے سامنے لوگوں کی زمینیں نیاد جھک رہی ہو، زمانے میں تمہاری شان میں بڑے بڑے افراد رتب اللسان ہو رہے، تمہارے نام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے اوصاف تمہارے خصائل بیان ہوتے ہیں، ہر کسی کی نگاہ تم پہ لگی ہو، ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ ثم جاءکم، پھر وہ تشریف لائے، ثم جاءکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم، وہ عظمت والا رسول، یہ خطاب جن کو ہو رہا ہے وہ بھی رسول ہے، یہ خطاب جن کو ہو رہا ہے وہ بھی نبی ہے، وہ خطاب جن کو ہو رہا ہے وہ سارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ پیغمبروں کی، نبیوں کی، رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے ثم جاءکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس کون؟ رسول مصدق لما معکم، وہ عظمت والا رسول۔ اچھا، جن کو خطاب ہو رہا ہے وہ بھی رسول ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی رسول ہے، تو ان کا نام نہیں لیا جا رہا، ان کے لیے خالی لفظ رسول رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو اشارے میں کنائے میں خالی رسول کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تم آئے ہو وہ آنے والا تم سب رسولوں کا رسول ہے، اس کی شان الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ اس کا منصب کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تمہاری شریعتوں کو سچا بتائے، تمہاری نبوتوں پر تصدیق کی مہر لگائے، تمہارے ضابطۂ حیات کو حق قرار دے، تمہارے عمل بالمعروف کرنے کو، تمہارے نہی عن المنکر کرنے کو سچا قرار دے، تمہارے نظام شریعت کو درست قرار دے، یہ اس کا منصب ہے۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی عمل کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، ایک مقام میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پہلے کلمے میں بھی وہی ہے، دوسرے میں بھی وہی ہے، ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کے خدمت گزار بن جانا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانہ تمہارا کلمہ پڑھتا ہو، جب وہ آ جائے پھر تم اس کا کلمہ پڑھنا، زمانہ تمہاری خدمت پر کمر بستہ ہو، تم اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارے نبیوں سے فرمایا جاتا ہے، سارے رسولوں سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے خدمت گزار بن جانا۔ عام طور پر ہمارے ترجمہ نگاروں نے اس مقام پہ معنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی مدد کرنا، لیکن ہمارے عرف میں مدد اس کو کہتے ہیں جو بڑا چھوٹے کی کرے، جو بڑا چھوٹے کی کرے اس کو مدد کہتے ہیں، جو چھوٹا بڑے کی کرے، مرید اپنے پیر کی کرے کیا کہتے ہیں، شاگرد اپنے استاد کی کرے کیا کہتے ہیں، غلام اپنے آقا کی کرے کیا کہتے ہیں، آقا کرے غلام کی اس کو کہتے ہیں مدد۔ یہاں پہ رب کہتے ہیں اس پر ایمان بھی لانا، اور انہیں ترجمہ کیا مدد کرنا، فقیر ترجمہ کرتا ہے اس کی خدمت گزار بن جانا۔ اتنا کہنے کے